عمر ایوب صاحب، آپ نے بھی سنا ہوگا کہ بہت سے لوگ دعوے کر رہے ہیں کہ جی وہ 7 دسمبر کو دوبارہ جو ہے اسلام آباد آنے کی کال دے دی گئی ہے، کوئی 14 کی بات کر رہا ہے. تو کیا تحریک انصاف کی لیڈرشپ نے آپس میں کوئی صلاح مشورہ کر کے دوبارہ اسلام آباد آنے کا فیصلہ کیا؟ نہیں، یہ کسی لیڈرشپ کا نہیں ہے. یہ وزیر اعظم عمران خان صاحب ہی کال دے سکتے ہیں، اور انہوں نے ابھی تک کوئی ایسا کال نہیں دی. تو ابھی فی الحال آپ اسلام آباد کی طرف نہیں آ رہے ابھی تک میری نالج میں، کیونکہ میں صبح سے عدالت میں تھا، پھر فائنینس کمیٹی کی میٹنگ تھی نیشنل اسمبلی میں، وہاں پہ تھا، پھر سیدھا آپ کی طرف ادھر آیا. تو جو فائنینس کمیٹی کی میٹنگ میں آپ نے جب شرکت کی تو آپ کو کوئی وہاں پہ کوئی محسوس تو نہیں ہوا کہ آپ کو اسلام آباد سے کوئی گرفتار کرنے کی کوشش کر سکتا ہے؟ وہ تو ہر وقت تیار ہوتے ہیں میر صاحب، کوئی نئی چیز نہیں. والد صاحب کے ساتھ بھی دیکھا ہوا ہے، 4 سال کی عمر میں ہوش سنبھالی، پولیس ریڈز دیکھے ہوئے ہیں، کوئی نئی چیز نہیں ہے ہمارے لیے. تو عدالتیں دیکھی ہیں، کچہریاں دیکھی ہوئی ہیں، یہ ساری چیزیں چلتا رہتا. اچھا، اب یہ بتائیں کہ پہلے آپ سیکرٹری جنرل تھے تحریک انصاف کے، آپ نے سیکرٹری جنرل کے عہدے سے استعفیٰ دیا کیونکہ آپ کے پاس اپوزیشن لیڈر کی ذمہ داری تھی، اور کیسز کی نوعیت اتنی ہر جگہ پہ پہنچنا اچھا، پڑتا ہے. اب سلمان اکرم راجہ صاحب تھے سیکرٹری جنرل اور انہوں نے بھی استعفیٰ دے دیا ہے. تو نہیں، انہوں نے واپس لیا، وہ ہے ابھی. واپس لے لیا ہے؟ جی، واپس کیسے لیا ہے؟ انہوں نے ان کی مانا نہیں کیا نا، استعفیٰ ایکسیپٹ ہوا اور واپس لے لیا، کام کر رہے ہیں. کچھ ٹی وی چینلز نے یہ خبر چلائی کہ وہ بشرا بی بی کی تنقید سے دل برداشتہ ہو گئے تھے، اس لیے انہوں نے استعفیٰ دیا. نہیں، میرا نہیں خیال. کم از کم وہ جو میٹنگز میں نے اٹینڈ کی ہیں اور دیکھی ہیں، اس پہ وہ بالکل موجود تھے ان میٹنگز میں. اچھا، آپ کی میٹنگز میں بشرا بی بی بھی شرکت کرتی ہیں؟ نہیں، شروع جب یہ ہمارا مارچ سے پہلے انہوں نے صرف جو انسٹرکشنز تھی وزیر اعظم عمران خان صاحب کی، وہ دینے کے لیے پارٹی کے ممبرز کے لیے، وہاں پہ انہوں نے شرکت کی تھی آن انویٹیشن. اس کے بعد وہ کسی میٹنگ میں شرکت انہوں نے نہیں کی. تو یہ جو کچھ لوگ دعویٰ کر رہے تھے کہ 26 نومبر کو جب آپ لوگ واپس چلے گئے پشاور، اور اس کے بعد جب وہاں پہ ایک میٹنگ ہوئی تو اس میٹنگ میں سلمان اکرم راجہ کے خلاف بشرا بی بی صاحبہ جو ہیں انہوں نے بہت سی تنقید کی، بہت سی باتیں کی، اس سے دل برداشتہ ہوئے سلمان اکرم راجہ، اور علی مین گنڈا پور اور بشرا بی بی کے درمیان بڑے اختلافات ہیں. نہیں، کوئی ایسی بات نہیں ہے. میں آج بھی سی ایم ہاؤس میں موجود تھا، دوپہر کو میں وہاں سے گیا اور سی ایم ہاؤس میں گیا تھا، کوئی ایسی بات نہیں ہے. اچھا، تو آپ کی گفتگو اور بہت سی جو میڈیا پہ اور سوشل میڈیا پہ خبریں گردش کر رہی ہیں اس میں بہت فرق ہے. اور نہیں، ایک اور مزے کی بات بتاؤں آپ کو، کنٹینر کے حوالے سے. کنٹینر کلثوم انٹرنیشنل ہاسپٹل کے سامنے، کلثوم پلازا کے سامنے کھڑا ہوا تھا. وہ کئی لوگوں نے اس ڈرائیور سے چابی لی اور انہوں نے وہ تاریں جوڑ کے تو کنٹینر کو آگے لے کے چلے گئے، اور ہم لوگ کوشش کرتے رہے کنٹینر تک پہنچنے کی. وہ کسی اور لوگوں کے ہاتوں میں تھا. ہمارے اچھا، کنٹینر پہ آپ کا کنٹرول ختم ہو گیا تھا. وہ تو ہمارا تقریباً مغرب کی اذانیں جیسی ہوئی اس کے بعد ہمارے ہاتھ سے نکل گیا تھا، اور ہم لوگ کہتے تھے یا کنٹینر ہماری طرف لے آؤ یا ہم لوگ اس کی طرف جا رہے ہیں. ہمارا راستہ بار بار روکا جا رہا تھا. ہم لوگ ڈی چوک، ابھی کلثوم انٹرنیشنل سے آپ لے لیں اور ڈی چوک تک کتنا فاسٹ ہے، 3 منٹ کا بھی ڈرائیو نہیں ہے. پر ہمیں تقریباً آپ سمجھیں کہ 1.5 گھنٹہ لگا. تو ہم نے یہ بھی خبریں سنی کہ کنٹینر کو تحریک انصاف کے ناراض کارکنوں نے نظر آتش کر دیا. کیسے ہو سکتا ہے جی؟ تو آپ کو لگ رہا ہے کہ اب عمران خان صاحب کی زندگی کو کوئی خطرہ ہے؟ ہر وقت ہوتا ہے، ہر وقت ہوتا ہے. جتنی دیر وہ جیل میں ہے تو ظاہری بات ہے وہاں پہ ہو سکتا ہے. اس کی خطرے کی کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ مختلف چیزیں ہیں. وزیر اعظم عمران خان صاحب لوگوں کے دلوں پہ راج کرتے ہیں. وہ ایک سوچ کا نام ہے، وہ ایک تبدیلی کا نام ہے. تبدیلی اور سوچ سے لوگ بہت ڈرتے ہیں. آپ خود ایک طالب علم ہیں تاریخ کے، آپ کا بڑا گہرا مطالعہ ہے میر صاحب پولیٹیکل افیئرز پہ. اور میں پھر وہ ریپیٹ کروں گا، سن 2002 نومبر چودھری شجاعت حسین صاحب کے گھر میں نیا الیکٹ ہو کے آیا تھا، اور آپ نے کہا تھا عمر ایوب تاریخ کا مطالعہ ضرور کرنا، پاکستان کی تاریخ کا مطالعہ ضرور کرنا. اور میں نے سیکھا اس سے. انسان ہر جگہ سے سیکھتا ہے، آپ سے سیکھا. تو لہٰذا اس تاریخ کو مد نظر رکھتے ہوئے بہت ساری ہسٹوریکل فگرز جو ہیں ان کو اسی طرح رستے سے ہٹانے کی بھرپور کوشش ہوتی ہے، پر اوپر پروردگار بھی ہے. جس طرح یہاں پہ ہم لوگ جب گئے تھے، وزیر اعلیٰ علی امین خان صاحب کے خلاف جو وارداتیں ہوئیں، جو مختلف جگہوں پہ، جس طرح اللہ تعالیٰ نے مونال کے سامنے وہاں پہ جو آخری حد تھی، ان کی گاڑیوں کے ٹائر پھٹ گئے تھے.
دو ٹرک سامنے آئے تھے, اس کے بیچ میں سے گاڑی نکلی, جس طرح کوئی ایکشن مووی کا سین ہوتا ہے, بڑی مشکل سے نکلے. اور خوش قسمتی کے ساتھ جس گاڑی میں وہ موجود تھے, جو بلٹ پروف گاڑی جس میں میں ان کی گاڑی میں موجود تھا, اس پہ رن فلیٹ ٹائر نہیں تھے کہ ٹائر پھٹ جائیں پھر بھی گاڑی چلتی رہے. اس کا ایک پورا ایک پٹا ہوتا ہے رم کے اوپر, تو وہ اس پہ گاڑی چلی ہے 12 کلومیٹر, اور اس کے بعد وہ بھی جواب دے گئے. تو جیسے وہ گاڑی پہنچی تو ہماری گاڑیاں وہاں پہ بارڈر پہ کھڑی تھی, ہری پور اور اسلام آباد کے. پھر ان کو گاڑیوں میں ٹرانسفر کر کے ہم لوگ لے کے گئے. اچھا, کیا یہ بات درست ہے کہ خیبر پختونخوا میں بھی رینجرز آ گئی تھی؟ بالکل سر, آئی تھی. میں ایگزیکٹ مقامات آپ کو بتا دیتا ہوں. چیچیاں انٹرچینج آپ کا موٹر وے پہ اور خانپور روڈ پہ, آپ کا شاہ مقصود, لورا چوک, پھلا گلی, اور یہاں سے ان کی یونٹس جو ہیں وہ اوپر آئے. اور ہم نے یہ نہیں سمجھا کہ ہم لوگ کوئی ان کے سامنے مزاحمت ہو یا کچھ ہو, ہم نے ٹریک بدل لیا اور بحفاظت ان کو لے گئے. تو وہ آپ کو روکنا چاہ رہے تھے؟ روکنا چاہ رہے تھے, نکالنا چاہ رہے تھے, اسیسنیٹ اور اریسٹ یا جو بھی کرنا چاہ رہے تھے. اچھا, آپ بار بار ایسی سٹیٹمنٹ دیتے ہیں جس سے یہ لگ رہا ہے کہ آپ کے اور اسٹیٹ کی جو فورسز ہیں ان کے درمیان عدم اعتماد انتہا کو پہنچا ہوا. آپ کہہ رہے ہیں وہ آپ کو اسیسینیٹ کرنا چاہ رہے ہیں. میر صاحب, جس وقت رینجرز جو ہیں وہ ایک صوبے میں بن بلائے آتے ہیں, آپ خود بھی گہری نظر رکھتے ہیں. اگلے دن مانسیرا میں چیف سیکرٹری اور آئی جی پولیس تھے, تو وزیر اعلیٰ صاحب نے ان سے پوچھا, جو کہ خود بھی ہوم منسٹر کا چارج پورٹ فولیو ان کے پاس ہے, انہوں نے کہا مجھے یہ بتائیں کہ رینجرز کیسے آئی یہاں پہ. انہوں نے کہا جی کہ, اور ایگزیکٹ ٹائم میں آپ کو بتا دیتا ہوں, 11:30 بجے دن کے وہاں پہ یہ میٹنگ ہوئی. اتفاق سے میں بھی ان کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا. تو انہوں نے کہا جی ہماری اجازت کے ساتھ نہیں ہو سکتا. ایڈوکیٹ جنرل صاحب, وہ بھی شاہ فیصل عثمان زئی صاحب, وہ بھی وہیں پہ بیٹھے ہوئے تھے. انہوں نے کہا جی یہ صرف کابینہ ایک صوبے کی کے پی کی اجازت دے سکتی ہے, نہ کابینہ نے اجازت دی نہ کسی اور نے دی. بن بلائے ہوئے آئے ہوئے تھے, اور اس وقت تک وہ وہاں پہ موجود تھے. پھر ان کو انفارمیشن دی, ان کو انسٹرکشن دی گئی, آپ یہاں سے کے پی کی سرزمین سے نکل جائیں, آپ کو کسی نے بلایا نہیں ہے, ورنہ آپ کے خلاف ایف آئی آر ہوگا. پھر وہ ٹرکوں میں بیٹھ کے ادھر سے نکلے.